بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ علم قراءت یہ تدوین کے مرحلے میں کس طرح سے داخل ہوا، اس سلسلے میں اس کے متعدد مراحل ذکر کیے گئے۔ قبل اس کے کہ علم قراءت میں جو مشہور قراء ہے، قراء سبعہ، ان قراء سبعہ نے کن کن صحابہ کے تلامذہ سے اور کن کن صحابہ کی قراءتوں کو اختیار کیا، جو ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے ایک چیز جو شروع سے میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ ہم یہاں پر پہلے جان لیتے ہیں کہ سبعۃ احرف جو بیان کیا گیا تو وہ کون سے 7 قبائل ہیں جن قبائل کی رعایت قراءت قرآنیہ میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر کتابوں میں، اکثر کتابوں میں ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے محنت اور جستجو سے اس خدمت کو انجام دیا ہے، تو ان قبائل کو ہم جانتے چلتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں 7 قبائل فصاحت اور بلاغت میں زیادہ ممتاز تھے۔ یہ 7 قبائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 قریش، یہ ایک عظیم قبیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے قریش سے ہے۔ قریش تجارت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ قبیلہ تجارت کے لیے متعدد مقامات کی جانب اسفار کیا کرتا تھا۔ یمن کی طرف جاتے تھے، یہ ملک شام کی طرف جاتے تھے۔ ایران جس کو آج کہا جاتا ہے، جو کسی زمانے میں اپنے زمانے کا سپر پاور تھا، جسے فارس کہا جاتا ہے، وہاں پر جاتے تھے۔ سرزمین عراق کی طرف جاتے تھے، بلاد الرافدین فلسطین کی طرف جاتے تھے، اور روما کی طرف۔ تو دنیا کے متعدد حصوں میں تجارت کی غرض سے یہ لوگ جایا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ان کا سفر شام کی طرف ہوتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں یہ بلاد الرافدین جس کو کہا جاتا ہے، یہ ملک شام کی طرف جاتے تھے، اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ ان کے جد امجد کا نام نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن خضر بن نضار بن معد بن عدنان تھا۔ نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اگر آپ حضرات نے یاد کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا متفق علیہ جو سلسلہ ہے وہ عدنان تک ہے، اور عدنان سے لے کر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے وہ محفوظ ہے تاریخوں میں۔ البتہ مؤرخین کا اختلاف، مؤرخین کے اختلاف 2 قسم کے ہیں۔ عام طور پر مؤرخین کا جو اختلاف ہے وہ اسماء کے بارے میں ہے، اسماء کے تلفظ میں، کہ کون سے اسم کا تلفظ کیا ہو۔ اس لیے کہ نام بڑے اٹپٹے ہیں، اس وجہ سے اس کا تلفظ کیسا ہو، تو کسی نے کچھ تلفظ بیان کیا، کسی نے کچھ تلفظ بیان کیا، زیادہ اختلاف اسی چیز میں ہے۔ اور دوسرا اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ اس چیز کا اختلاف ہے کہ جن ناموں کو ذکر کیا جاتا ہے وہ وہی نام ہے یا کوئی اور نام ہے۔ شخصیتوں میں اختلاف نہیں، شخصیتوں میں اختلاف نہیں، وہ ایک قسم کا لفظی اختلاف ہے۔ لیکن عدنان تک کے جو اسماء ہے اس سلسلے میں اتفاق مورخین کا۔ تو عدنان کی نسل میں نضر بن کنانہ بن خزیمہ
یہ قریش کے جد امجد ہیں، اور قریش کے جو آبا و اجداد ہیں ان میں ان کی طرف اپنی نسبت کو یہ زیادہ پسند کیا کرتے تھے، ان کے اپنی زندگی کے کارناموں کی وجہ سے۔ دوسرا قبیلہ جس کے قراءت میں قرآن کریم کے نزول کے وقت رعایت کی گئی، یہ ہے قبیلہ بنو سعد بن بکر۔ یہ قبیلہ حوازین کی ایک شاخ ہے۔ ان کے جد امجد کا نام سعد بن بکر بن وائل بن حوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت اسی قبیلے کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارا تھا، اسی لیے اس کو بنو سعد سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کا مسکن یہ طائف سے آگے جا کر قبیلے بنو پہاڑیوں کی دامن میں ایک بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں پر ان کا مسکن تھا۔ یہ قبیلہ وہاں پر رہا کرتا تھا۔ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی فضا بڑی اچھی ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ گرمی وہاں نہیں ہوتی ہے، عام طور پر موسم معتدل ہوتا ہے، تو بچوں کی پرورش کے لیے وہ جگہ بہت زیادہ مناسب تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے اللہ رب العزت نے قبیلے بنو سعد کو منتخب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، بعض مرتبہ جب آپ کی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے صحابہ، تو آپ فرماتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں ربیت فی بنی سعد، کہ میری تربیت کی گئی اور مجھے زبان دانی کا علم دیا گیا، مجھے زبان سکھائی گئی۔ کہاں پر سکھائی گئی؟ قبیلے بنو سعد میں۔ یہ قبیلہ جہاں پر آباد ہے، اتفاق سے ایک مرتبہ عمرے کے موقع پر ہمارے مولانا لطیف الرحمن صاحب، جنہوں نے الموسوعۃ الفقہیہ لمرویات ابی حنیفہ علماء احناف کے لیے اور حنفیوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے جو مؤلف ہے مولانا لطیف الرحمن صاحب بارائچی، تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ قبیلے بنو سعد کہاں رہتا ہے، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو پھر انہوں نے، ان کے ایک دوست ہے جو ان چیزوں سے واقف تھے، ان سے بات کی اور پھر وہ مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر سیدتنا حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکان، اس کے کچھ آثار موجود ہے ابھی بھی، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ شق صدر کیا گیا تھا، وہ جگہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر وہ جگہ ہے۔ اور جب تاریخ کے حوالے سے پڑھو اور تاریخ میں اس جگہ کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ جگہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہی مقام ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بکریاں چراتے تھے، وہ جگہ بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ کہاں پر پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر کہاں پر رہتے تھے۔ بہرحال تو یہ طائف سے آگے چل کر نجران اور طائف کے درمیان میں آباد تھا یہ قبیلہ۔ تیسرا قبیلہ قبیلہ حذیل۔ قبیلہ حذیل بھی قبیلہ مضر کی ایک بڑی شاخ تھی۔ ان کے جد امجد کا نام حذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان۔ یہ قبیلہ اسی لیے مضر جو تھے یہ زبان دانی کے بڑے ماہر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں پورے انسانوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، جس کو قرآن کریم نے عہد الستو کے ذیل میں ذکر کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلا، تو اس وقت جب سارے انسانوں کو نکالا گیا تو اس وقت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جن کو قیامت تک پیدا کرنا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک، ان سب لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العزت نے نظر ڈالی، ان میں جو سب سے بہترین قسم کے قلوب تھے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ پھر ان قلوب میں بھی جو سب سے بہتر دل تھا وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو آدم میں اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل کو منتخب کیا، اور بنو اسماعیل میں بنو عدنان کو، اور بنو عدنان میں بنو مضر کو، اور بنو مضر میں اللہ رب العزت نے قریش کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس جد امجد کا کثرت سے نام لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو قبیلہ حذیل یہ دور جا کر
گویا کہ قبیل قریشی سے یہ دور جا کر سب لوگ مل جاتے تھے، لیکن یہ قبائل دور دور رہتے تھے. جیسے اگر قبیل بنو سعد ہے، اس کا جو مسکن ہے وہ تقریباً مکہ مکرمہ سے آج کے اعتبار سے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر، 120 یا 130 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، پورے پہاڑی کے اوپر ہے. وہ ایسی عجیب و غریب پہاڑی ہے کہ آدمی جب اس پر سفر کرتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آج سے 14 صدیوں پہلے کس طریقے سے لوگ ان پہاڑیوں سے اترتے ہوں گے اور جاتے ہوں گے اپنی سواریوں کے اوپر. بہرحال تو قبیل حذیل یہ بھی ایک مشہور قبیلہ تھا جو اسی خطے حجاز میں آباد تھا. اسی وجہ سے ان کی زبان اور لہجہ فصاحت سے زیادہ قریب تھا. یہ لوگ مکہ کے قریبی پہاڑوں پر رہتے تھے. مکہ مکرمہ چونکہ یہ پہاڑوں کے دامن میں آباد تھا، اسی لیے اس کو واد غیر ذی زرع کہا جاتا ہے. اس کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں. مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ خاص طور پر بالکل وادی کے بیچ میں واقع ہے. اسی لیے کعبۃ اللہ میں جب بہت کثرت سے بارش ہوتی تھی تو کعبۃ اللہ میں آج سے 50 سال پہلے تک کہ وہاں پانی بھر جاتا تھا. اور بعض مرتبہ ایسے مواقع بھی آئے یعنی آج سے 40 سال پہلے تک کہ لوگوں کو تیرتے ہوئے طواف کرنا پڑا، اتنا پانی بھر جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ اس کی نئی تعمیر ہوئی تو اس تعمیر کے وقت یہ خیال کیا گیا، کیونکہ پہاڑوں پر وہ پانی برستا تھا اور برس کر سیدھا وادی میں آ کر کیا ہو جاتا تھا، جم جاتا تھا. تو اب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے راستے بنائے کہ وہ جو پانی آتا ہے وہ پانی ادھر نہیں آ پاتا ہے، ادھر کے ادھر ہی وہ اس کے لیے بڑے بڑے نالے اور ایسے یہ بنائے گئے راستے بنائے گئے پانی کے لیے کہ پانی وادی میں جمع ہونے کے بجائے دوسرے راستوں سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد قبیل حذیل کے بعد یہ تیسرا قبیلہ، چوتھا قبیلہ بنو ربیعہ. یہ قبیلہ بنو عدنان کی مشہور شاخ بنو تمیم کا حصہ ہے. قبیل بنو تمیم یہ بھی فصاحت اور بلاغت میں بہت مشہور تھا. ایک صحابی بھی مشہور تھے، اور اس کے علاوہ حاتم طائی جو تھا وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو اور بہت مشہور قبیلہ ہے. ان کی اکثریت دجلہ فرات کی وادی میں رہتی تھی. یہ یعنی حجاز سے دور، حجاز سے بالکل آخری کنارے پر عراق سے قریب جو علاقہ تھا اس علاقے میں لوگ کیا تھے، آباد تھے، جو دیار ربیعہ کے نام سے مشہور تھا اس زمانے میں. ان کے جد امجد کا نام ربیعہ بن نضار بن معد بن عدنان. سب اخیر میں جا کر عدنان. اسی طریقے سے پانچواں قبیلہ ہے قبیلہ بنو حوازن. اس قبیلے کا تعلق بنو عدنان کی شاخ بنو قیس بن عیلان سے تھا. قبیلہ حوازن کے جد امجد سعد بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکریمہ تھا. قبیلہ سعد بن بکر کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت گزارے. غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا. قبیلہ حوازن جو ہے یہ قبیلہ سعد بن بکر جو ہے اس سے وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا یہ، اور ان کے قبیلے اور ان کے قبیلے میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الگ شاخ تھی. تو غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا، مگر غزوہ حنین میں مسلمانوں کو ابتدائی دور میں مسلمان کامیاب ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر آخر میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار ہوئے مسلمان. قرآن کریم میں جس کو بیان کیا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. تو قرآن کریم نے اسی حنین کے واقعے کو ذکر کیا ہے. طائفی کی طرف یہ قبائل آباد تھے. بنو ازد چھٹا قبیلہ ہے. قحطان بن عامر کی اولاد سے بعض قبائل یمن میں سکونت پذیر ہو گئے تھے. یہ یمن کے علاقے سے اس کا تعلق تھا. اصل میں یہ دو بھائی تھے، قحطان اور عدنان. عدنان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، ان کے بھائی تھے قحطان. اور قحطان کی جو ذریت ہے یہ یمن میں آباد ہوئی، اور عدنان کی جو ذریت تھی وہ یمن سے نکل کر اس علاقے میں حجاز کے علاقے کے اندر پھیل گئی. کہ بعض لوگ حجاز میں آباد ہوئے، بعض لوگ دجلہ اور فرات کی طرف آباد ہو گئے، بعض لوگ طائف کی طرف چلے گئے. تو یہ پورے علاقے میں یہ لوگ آ کر آباد ہو گئے. یہ پورے بنو عدنان ہیں.
اور بنو قحطان ہے ان کا تعلق یمن سے، یعنی اپنے جد امجد کا جو مقام تھا اپنے دادا قحطان کا، وہ وہاں سے ہلے نہیں، وہیں پر ٹھہرے رہے. اسی لیے اوس و خزرج کا تعلق قحطان سے ہے. اوس و خزرج کا تعلق کس سے ہے؟ قحطان. کیوں؟ اس لیے کہ اوس و خزرج یہ دونوں بھائی تھے، یہ بنو قحطان میں سے تھے اور یہ یمن سے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے. آباد ہوئے کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کو آباد کیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار بنا کر اور مسلمانوں کے لیے انصار بنا کر اللہ رب العزت کو انہیں منظر عام پر لانا تھا. لہذا یہ لوگ کسی زمانے میں وہاں سے کہاں آ گئے تھے؟ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، بنو قحطان. تو انہی کی ایک شاخ ہے بنو ازد. بنو ازد بھی پڑھتے ہیں اس کو اور بنو ازد. عام طور پر لوگ ازد ہی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح اس کا تلفظ بنو ازد ہے، مگر مشہور ہو گیا ہے ازد سے. ان مختلف قبائل کے مجموعے کا نام ازد تھا. اسلام سے قبل ہی ان قبائل نے یمن سے ہجرت کی اور جزیرۃ العرب میں پھیل گئے. ان کی ہجرت کا سبب سد معارب کا حادثہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے جس کو سورہ سبا میں ذکر کیا ہے. بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ اس کی ہجرت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں رومیوں نے بحر احمر میں اپنے تجارتی بیڑے کو بڑی وسعت دی، جس کے سبب ان کی تجارت متاثر ہوئی اور انہوں نے ہجرت کی. انصار اسلام کے مشہور قبائل اوس و خزرج کا تعلق انہی سے تھا. اس قبیلے کا جد امجد ازد بن غوث ابن نبت بن مالک بن کوہلان بن سبا تھا. تو یہ بنو قحطان کے جو قبائل تھے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ بنو قحطان کے قبائل یہ اکثر تو وہیں یمن میں آباد رہے، مگر جب ان کے یہاں پر بہت بڑا ایک مرتبہ ڈیم ٹوٹ گیا اور ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پورا علاقہ پانی سے کیا ہو گیا؟ بھر گیا. تو ان کے کچھ قبائل یہاں آ کر آباد، سب نہیں آباد ہوئے، اکثر تو وہیں پر رہے یمن میں، لیکن کچھ قبائل یہ جزیرۃ العرب میں جہاں پر بنو عدنان تھے وہیں پر آ کر یہ بھی کیا ہو گئے؟ آباد ہو گئے. جیسا کہ یہاں پر انہوں نے بھی بتلایا کہ اوس و خزرج کا تعلق انہی سے، تو انہی میں سے اوس و خزرج بھی تھے. تو سد معارب کے واقعے کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کے باغات میں اللہ رب العزت نے بڑی شادابی دی تھی کہ ان کے باغ کے اندر میں کوئی آدمی اپنے سر پر اگر کوئی سامان لے کر، ٹوکرا لے کر ایسا صرف درختوں کے نیچے سے گزر جاتا تھا تو وہ پورا پھلوں سے بھر جاتا تھا، ایسے گرتے رہتے تھے پھل اور وہ پورا پھلوں سے بھر جاتا تھا. مگر اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، ناقدری کی اور ناشکری پر اتر آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو 2 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا. ایک تو یہ کہ ان کے سارے باغات اجڑ گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ جس ڈیم کا پانی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس ڈیم کو اللہ رب العزت نے بطور عذاب کے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ توڑ دیا. تو اس طرح سے پھر وہ پانی سے پریشان ہو کر اس علاقے کو مطلب وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا پھر وہ خاردار علاقہ بن گیا، جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد 7واں قبیلہ ہے قبیلہ بنو تمیم. یہ قبیلہ بھی بنو عدنان کی ایک بڑی شاخ تھا. اس کے جد امجد کا نام تمیم بن مر بن اوبن بن طابخ بن الیاس بن مغر بن نضار بن سعد بن عدنان. اس کا تعلق بھی عدنان، یعنی یہ 7 قبیلوں میں سے تقریباً 6 قبیلے وہ ہے جو بنو عدنان ہے اور ایک قبیلہ وہ ہے جو بنو قحطان ہے. یہ لوگ وادی نجد اور جبل شمر میں رہتے تھے. جب یہ قبیلہ مسلمان ہوا تو اس کے وفود کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے. قبیلہ بنو تمیم یہ ان کا بڑا مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے لوگ فصاحت اور بلاغت میں بہت مشہور تھے. عربی زبان دانی کے بڑے ماہر تھے. یہ خاص طور پر اشعار کے باب میں یہ لوگ ایک اپنا امتیاز رکھتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں ایک تھا اسود عنسی، دوسرا تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، تیسرا تھا طلیحہ بن خویلد الاسدی، چوتھا تھا مالک بن نویرہ ذو التاج مالک بن نویرہ،
اور پانچویں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح بنت الحارث، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، سجاح بنت الحارث۔ تو یہ 5 لوگ وہ تھے جنہوں نے رول ادا کیا تھا۔ ان میں سے ایک بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی، سجاح بنت الحارث۔ یہ نبوت کا دعویٰ، یہ اتنی زبردست شاعرہ تھی کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی تھی تو صرف شعر میں بات کرتی تھی، یعنی کوئی اگر اس سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ اس کو فٹ سے رپلائی دیتی تھی۔ کس میں رپلائی دیتی تھی؟ وہ شعر میں۔ کوئی بھی بات، اپنی کوئی بات وہ شعر کے علاوہ بولتی نہیں تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ تو اپنے اس شعر کے غم میں، اشعار اتنی بڑی شاعرہ ہونے کے زعم میں اس نے کہا کہ جب قرآن اتنا فصیح ہے تو میں بھی تو اشعار کے صورت میں کلام کرتی ہوں، میں بھی اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو کوئی حرج ہوگا نہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جب اس کی دھلائی کی اور تو پھر وہ راہ فرار اختیار کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد میں چل کر تائب ہو کر مسلمان ہو گئی تھی دوبارہ، سجاح بنت الحارث۔ اور طلیحہ بن خویلد الاسدی یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس کو 2 صحابہ نے قتل کیا تھا، ایک حضرت وحشی ابن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور دوسرا حضرت نصیبہ بنت کعب الانصاریہ، ان کے بیٹے کو اس نے شہید کیا تھا۔ تو انہوں نے بھی اس کے قتل میں مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، مسیلمہ ابن حبیب الکذاب اور سجاح بنت الحارث کا آپس میں نکاح بھی ہو گیا تھا، ایک نبی اور دوسری نبیہ۔ تو نکاح کے بعد جب یہ واپس سجاح بنت الحارث اپنے قبیلے کی طرف آئی، بنو تمیم کی طرف، تو بنو تمیم نے کہا کہ بھئی مہر کیا تھا؟ کہا مہر تو بھول ہی گئے، میں تو بھول گئی مہر کیا ہے۔ تو واپس گئی، بولے مہر کیا؟ بولے فجر اور عشاء کی نماز معاف۔ کیا بولے؟ فجر اور عشاء کی نماز معاف، جیسے اس کے باوا کی شریعت ہو نا۔ تو اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ابو بکر ہے، جیسا مقابلہ حضرت ابوبکر نے کیا ردت کا، ایسا مقابلہ تاریخ اسلامی میں کوئی کر سکا نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی نے مستقل ایک کتاب لکھی ردۃ ولا ابا بکر لہا، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے مگر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال یہ وہ قبائل تھے جن قبائل کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو 7 احرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں 10ویں مرحلے، جس کے بارے میں ہم نے جیسا کہ علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک قوم اپنی دیگر تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر، اس سے پہلے بتایا گیا کہ کون حضرات صحابہ کے تلامذہ تھے، اور حضرات صحابہ کے وہ تلامذہ مکہ میں کون کون تھے، مدینہ میں کون کون تھے، کوفہ میں کون تھے، بصرہ میں کون تھے، شام میں کون تھے، ان سب کو بیان کیا گیا، ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا۔ اب جس مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں ہم تاریخی اعتبار سے، یہ مرحلہ علم قراءت کی تدوین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مستقل طور پر یہ علم ایک مستقل علم کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اب تک کے سب ساتھ میں چل رہا تھا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یہ جو قراء تھے، انہی قراء کے نام محدثین کی لسٹ میں بھی آتا ہے، انہی قراء کے نام راویان حدیث میں بھی آتے ہیں، انہی قراء کے نام قراءت میں بھی آتے ہیں، انہی قراء میں سے بہت ساروں کے نام آپ دیکھیں گے علوم عربیہ میں بھی آتے ہیں، یعنی فرا وغیرہ اور بہت سارے لوگوں کے۔ تو یہ عربیت کے بھی امام تھے، یہ نحو و صرف کے بھی امام تھے، یہ تفسیر کے بھی امام تھے، یہ حدیث کے بھی امام تھے، اور یہ قراءت کے بھی امام تھے۔ مگر اب جو مرحلہ داخل ہوگا اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی کو صرف قراءت قرآنیہ کے لیے وقف کرتے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کے، قراءت قرآنیہ کی خدمت کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کا اور کوئی مقصد بنایا نہیں۔ تو اسی لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ایک قوم اپنی دیگر تمام مصروفیات زندگی ترک کر کے قراءت قرآنیہ کی تعلیم اور اس کے فروغ میں مگن ہو گئی۔ انہوں نے ضبط قراءت کے میدان میں اتنی زیادہ محنت کی کہ اس فن کے امام بن گئے، اور دور دراز سے سفر کر کے تشنگان علم ان کے پاس آنے لگے اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے۔ شہر والوں کی جانب سے ان کی قراءت کو تلقی بالقبول حاصل ہوا، اور کہیں بھی 2 آدمیوں نے ان سے اختلاف نہ کیا، اور ان کے اس خصوصی اہتمام کی وجہ سے قراءات کو ان کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔
تو یہ قراءت کو ان کی طرف کے موجد نہیں ہے. قراءت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جیسے فقہ کے موجد نہیں ہے ہمارے فقہا. یہ ایک ہوتا ہے موجد اور ایک ہوتا ہے مظہر، دونوں میں فرق ہے. موجد کے معنی کسی چیز کے اصول، کسی چیز کی بنیاد اور کسی چیز کا خام مال اور اس کا مادہ اور اس کی ترکیبیں سب میں رول ادا کرنے والا. اور مظہر کس کو کہتے ہیں کہ سب چیز تیار تھی اس کو مرکب کر کر اس کو اچھی شکل و صورت دے کر سامنے لانے والا. تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں، فقہا ہیں، یہ جتنے بھی جن کو مدونین کہا جاتا ہے، یہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کر کر اس کو مہذب اور مرتب کیا. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تہذیب کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی چیز وہ ترتیب کے ساتھ اس کو پسند آتی ہے، اگر بے ترتیب ہے تو پسند نہیں آتی. اب آپ کہیں ہم کو تو بے ترتیبی پسند آتی ہے، تو یہ آپ کے ذوق کی بات ہے. اگر کسی کو بے ترتیبی پسند آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت سلیمہ سے ورے ہے، فطرت سلیمہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کو بے ترتیبی پسند آتی ہے. بہرحال اب ایک اور یہ محنت کی گئی ہے کہ جن قراء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو عام طور پر کتابوں میں نام ملتا ہے کہ بھئی یہ قاری ہے اور انہوں نے اس سے سیکھا. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان قراء نے ان قراء تک کے جو قرآن کریم کی قراءت پہنچی ہے وہ کن کن صحابہ کی قراءت میں پڑھتے تھے، وہ کن کن صحابہ کی قراءت میں پڑھتے تھے. تو حضرات قراء میں سب سے پہلا نمبر اور سب سے مشہور ہے نافع بن عبد الرحمن المدنی. مدینہ منورہ سے تعلق ہے ان کا، نافع بن عبد الرحمن المدنی. اب یہ نافع بن عبد الرحمن نے جو قراءتیں پڑھی ہے ان قراءتوں میں حضرات صحابہ میں سے کون کون سے صحابہ ہے جن کی قراءتیں ان تک پہنچی ہے. اس لیے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ قراءتوں کی نسبت صرف اس لیے ان کی طرف کی گئی کہ انہوں نے حضرات صحابہ کی مخصوص قراءتوں کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنا دیا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے تھے وہ. تو نافع جو ہے انہوں نے علم قراءت کے باب میں حضرات صحابہ سے جو سیکھا تو براہ راست نہیں بلکہ واسطوں سے پہنچتا ہے ان کے پاس. تو چند واسطوں سے یہ انہوں نے سیکھا ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ قراءت زید ابن ثابت نافع کے پاس ملے گی. اسی طریقے سے قراءت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عیاش، ان کی قراءت بھی ان سے نافع کی طرف منسوب ہے. اور قراءت عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت یہ بھی نافع سے منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت یہ بھی اب نافع سے ثابت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت یہ بھی نافع کی قراءت میں ملتی ہے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان جو صحابہ کا تذکرہ ہوا یہ جو وہ صحابہ ہے جو جن میں سے تقریباً 5 صحابہ وہ ہے جو مدینہ ہی میں قیام پذیر تھے. حضرت زید بھی مدینہ میں قیام کیے ہوئے تھے اخیر تک، حضرت عبداللہ بن عیاش بھی، حضرت عمر بن الخطاب بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت ابی بن کعب بھی. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک کے مکہ میں مقیم رہے اور پھر خلافت عثمانیہ، خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آپ کی شہادت کے بعد آپ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ اور آپ نے قیام کیا تھا مکہ میں. لیکن چونکہ آپ کے تلامذہ مدینہ منورہ میں بھی پائے جاتے تھے تو ان سے جو قراءتیں پہنچی وہ نافع تک عبداللہ بن عباس کی قراءتیں بھی پہنچی. تو اس طرح سے نافع نے گویا کہ یہ تقریباً 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قراءت کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے. دوسرے ہیں ابن کثیر سے مشہور ہے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن کثیر المکی، ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا. ان کے پاس جو قراءتیں ہیں ان قراءتوں میں حضرت زید بن ثابت، اس میں بہت سارے نام صحابہ کے ایسے آئیں گے جو ہر جگہ ملیں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ
جیسے بعض صحابہ نے اپنے آپ کو حدیث کے لیے وقف کیا تھا، تو بعض صحابہ نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام کتاب میں شاید ہی کوئی صفحہ خالی جاتا ہو جہاں پر عن ابی ہریرہ نہ آتا ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کس کے لیے؟ علم حدیث کے لیے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ان کا بھی بکثرت نام آتا ہے. تو یہ مکثر الروایہ ہے. اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قراء سبعہ میں ہر جگہ ملیں گے آپ کو، اکا دکا کہیں نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ پہ ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جامع قرآن ہے، انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں بھی، اور پھر جب اس کو نسخ کیا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں، تو اس زمانے میں بھی آپ نے نسخ کیا. اشراف لجنہ، اس کے لیے جو نسخ کی لجنہ بنائی گئی تھی، اس لجنہ کے مشرف تھے آپ، اس کے ذمہ دار تھے آپ، وہ سب چیزیں چیک کرتے تھے. تو گویا کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وقف علم حدیث کے لیے کیا، حضرت زید بن ثابت نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا کس کے لیے؟ علم قرآن کے لیے. حضرت عبداللہ ابن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن کثیر کے قراءتوں میں عبداللہ ابن السائب بھی ملتے ہیں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر جگہ پر کچھ نام مشترکہ اسی لیے آئیں گے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی اکثر قراءتوں میں آپ کو ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ اولاً تو قراءتوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف بسیط ہے، معمولی سے اختلاف. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع قرآن میں ان کا بھی نام آتا ہے، اس معنی کر کہ جمع قرآن کا سب سے پہلا مشورہ دینے والے ہی آپ تھے. جمع قرآن کا سب سے پہلا مشورہ دینے والے کون تھے؟ حضرت عمر بن الخطاب. ابھی نے تو کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح سے حضرات صحابہ اگر شہید ہو جائیں گے جو حافظ ہے تو پھر قرآن کریم کا کیا ہوگا. لہذا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل تو شش و پنج میں مبتلا ہوئے، اور آپ نے کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی یہ صحابہ جن جو حافظین قرآن ہے وہ اگر چلے جائیں گے تو پھر بعد میں ہم کیسے اس کو جمع کریں گے. تو پھر اخیر میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا، اور پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت کو مشرف اللجنہ بنا کر آپ کو یہ کام کی ذمہ داری. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب بھی ہر جگہ پر آپ کو کیا ہوں گے؟ نظر آئیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر جگہ پر ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس ملیں گے کہ عبداللہ ابن عباس یہ ترجمان القرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر، اور قرآن کریم کی صحابہ میں سب سے بڑے مفسر مانے جاتے تھے. وَإِن كَانَ أَصْغَرُهُمْ، اگرچہ وہ صحابہ میں چھوٹے تھے مگر اس کے باوجود علم تفسیر. کیوں؟ بدعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کس کی دعا ملی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی جد و جہد اور ان کی ہوشیاری کو دیکھ کر، اور ان کے آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ. میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا نا اس سے پہلے بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں پر سو گئے، اور پھر حضرت میمونہ نے وہاں پر سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو جلدی جلدی آپ نے کیا کیا؟ آپ استنجے کے لیے گئے تو لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا. پھر جب آپ وضو کر کر مسجد میں نماز کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. حضور نے اس طرح سے پکڑ کر ان کو داہنی جانب کھڑا کیا، اور پھر نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی ادھر کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت تحب التیامن، آپ تیامن کو پسند کرتے ہیں کہ یمین. تو میں نے سوچا کہ میرا امام میرے یمین پر ہو. میرا امام کدھر ہو؟ میرے یمین پر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی ذہانت کو دیکھ کر کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ. حضرت عبداللہ بن عباس کی لاٹری لگ گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کی لاٹری لگ گئی. عبداللہ بن عباس نے آمین کہہ دیا. اب تہجد کا وقت تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعائیں نکلی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ویسے ہی آپ کی دعا مقبول ہمیشہ ہوا کرتی تھی، تو ایسے موقع کی دعا تو بدرجہ اولا مقبول ہونی تھی، مقبول ہو گئی اور ترجمان القرآن بنے آپ۔ تو آپ چونکہ علم تفسیر میں صحابہ میں سب سے ممتاز تھے، اور علم قراءت یہ علم تفسیر کا اساسی علم ہے، اس لیے آپ کے لیے تمام قراءتوں سے واقف ہونا ضروری تھا، اسی لیے آپ ہر جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی کیا کریں گے، پائیں گے۔ اور حضرت ابی بن کعب، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له اقرأهم ابی بن کعب، کہ سب سے زیادہ قرآن کریم، اس لیے یہ بھی اکثر ملیں گے جو ابھی بھی قراءتوں کا جہاں پر بھی تذکرہ ملے گا، ابی بن کعب بھی ملیں، کیوں؟ اقرأهم لکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو تمغہ ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقرأهم کا ایوارڈ ان کو مل چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمارے زمانے کی طرح ایوارڈ تھوڑی دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھوک بجا کر جب دیکھتے تھے اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا تب جا کر آپ ایوارڈ دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، تو اللہ حضرت ابی بن کعب کا وحل سمانی ربی، کہا میرے رب نے میرا نام لے کر آپ کو کہا؟ ہاں، کہا کہ آپ کے رب نے آپ کا نام لے کر کہا۔ فجعل ابی یبکی، تو حضرت ابی بن کعب رونے لگے کہ میرا رب میرا نام لیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب بڑے پیارے صحابی تھے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری قرات ہے ابو عمرو البصری۔ ابو عمرو البصری، ان تک کون کون سے صحابہ کی قراتیں پہنچی ہے اور ان قراتوں کو پھر وہ نقل کرتے ہیں، ان میں حضرت زید بن ثابت، اسی لیے میں پہلے وضاحت کرتا آیا ہوں کہ ان لوگوں کی قراتیں اکثر ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عیاش، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اصل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک صالح انسان کی اچھی خدمت کر لیتا ہے، ان کا ادب اور احترام کر لیتا ہے، تو روحانیت کے باب میں اور نیک نامی کے باب میں اس کی لاٹری لگی جاتی ہے۔ ابن عباس کو بھی اللہ کے رسول کی دعا تھی، عمر بن خطاب کو بھی اللہ کے رسول کی دعا تھی، اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو ایسا نہیں کہنے کا کہ آپ دعا کیجیے، اس کا ادب اور احترام، اس کی تعظیم اور اس کی خدمت ایسی کرنے کی کہ وہ دعا آپ کو دل سے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعا نیک صالح آدمی یا استاد یا شیخ کوئی دعا جب دیتا ہے، دل سے وہ دعا دیتا ہے، تو آدمی جو سفر صدیوں میں طے ہوتا ہے روحانیت کا، وہ سفر منٹوں میں نہیں لمحوں میں کیا ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ بھی قرآن کریم کے نسخوں کو تیار کرانے والوں میں سے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام صحابہ کی قراتیں ابو عمرو بصری تک پہنچی ہیں۔ اب ابو عمرو بصری تک یہ قراتیں پہنچی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو عمرو بصری یہ رہنے والے بصرہ کے تھے، جو کوفہ کے بغل میں واقع تھا، تو ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی کوفہ میں رہے، اور حضرت عثمان تو چونکہ قرآن کریم کے نسخے تیار کرنے والے تھے، اور ان کے علاوہ مکہ اور مدینہ جا کر ان تمام صحابہ سے بھی آپ نے قرات حاصل کی۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ ابو عمرو البصری نے مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ، ان چاروں شہروں میں جو حضرات صحابہ کی قراتیں پہنچی تھی، ان قراتوں کو کیا کیا۔ اور چوتھے قاری ہے قراءت عبداللہ بن عامر الشامی، عبداللہ بن عامر الشامی۔ عبداللہ بن عامر الشامی تک کن کن صحابہ کی قراتیں پہنچی؟ دو صحابہ کی قراتیں پہنچی، ایک ہے حضرت عبداللہ بن عامر تک پہنچی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت تو سب کے پاس آئے،
آنا ہی تھا ان کو، اس کے بغیر قراءت کا کام چل ہی نہیں سکتا تھا. اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ ابن السائب، چونکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام بھیجا تھا، وہ مصحف لے کر بھیجا تھا، اس وجہ سے عبداللہ ابن السائب بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر جگہ پر آتے ہیں. اور عبداللہ ابن السائب خاص طور پر عامر شامی کے ساتھ اس لیے آئے کہ سکن فی الشامی، انہوں نے سکونت ہی کہاں پر اختیار کی؟ شام. لہذا عبداللہ بن عامر تک کے دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی پہنچی ہے. بہرحال اس کے بعد پانچویں قرات ہے قرات عاصم ابن ابی النجود، روایت حفص عن عاصم. تو جو روایت پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 90-95% مسلمان پڑھتے ہیں وہ ہے عاصم کی قرات، یہ کوفی ہے. قرات عاصم ابن ابی النجود الکوفی. ان تک جو قراتیں پہنچی ہے وہ کن کن کی ہے؟ زید ابن ثابت. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکشن مضبوط کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ثواب زیادہ رہے گا. قیامت کے دن کچھ اونچا نیچا ہوا تو بولنا پڑے گا بھائی تمہارے حساب میں سے تھوڑا ہم کو بھی دے دو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی نے دار الخلافہ بنایا تھا کوفہ کو، تو آپ وہیں پر قیام کر رہے ہیں، اور عاصم کا تعلق بھی کوفہ سے، اس وجہ سے حضرت علی کی قراءت کے بہت سارے اجزاء حضرت عاصم بن ابی النجود کے یہاں پر ملتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسخ قرآن کریم کے، اصل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے ہیں ناسخ قرآن، لیکن مجھے ناسخ قرآن بولنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ ذو معنیین ہے. ناسخ کے ایک معنی ناسخ کرنا بھی آتے ہیں، اور ناسخ کے ایک معنی نسخے تیار کرنا بھی آتا ہے. اس لیے میں عام طور پر ان کو ناسخ قرآن نہیں کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ذو معنیین لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہا. پہلے پارے کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا مت استعمال کرو، اس لیے کہ وہ ذو معنیین تھا تو اس سے منع کیا. اس لیے حضرت عثمان کے بارے میں ناسخ قرآن نہیں کہتا ہوں ان کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے نسخے تیار کر کر وہ بھیجنے والے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو معلم الکوفتی، اور وہ تو کوفہ کے معلم تھے. کوفہ میں جو کچھ علم کے دریا بہے اس کا سرچشمہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. چاہے فقہ کا دریا بہا، چاہے حدیث کا دریا بہا، چاہے قرات کا دریا بہا، جتنے بھی دریا بہے وہ سب کے سب جا کر کہاں پر ٹھہرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود تک. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، اگر حضرت انس بن مالک کو 10 سال خدمت کا شرف حاصل تھا تو عبداللہ بن مسعود کو 22 سال خدمت کا شرف حاصل تھا. کتنے سال تک؟ 22 سال تک خدمت کیا آپ صلی اللہ. اور کیسی خدمت! انسانی تاریخ میں عبداللہ بن مسعود جیسا خادم نہیں مل سکتا ہے. کان صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا. کان صاحب السواک، حضور کا مسواک ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا. یعنی حضور کے ساتھ ان کی ملازمت کیسی زبردست تھی. حضور کا مسواک ان کے پاس ہوتا تھا، حضور کے وضو کرنے کے لیے جو برتن تھا وہ ان کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ان کے پاس رہتی تھی. یعنی اتنے صاحب ان کے پاس جمع ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی نیا مدینہ منورہ میں آتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کوئی فرد ہے، ایسا سمجھتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آدمی 22 سال تک خدمت کرے اس سے اگر محبت نہ ہو تو کس سے محبت ہوگی؟ اور انہوں نے بھی ٹوٹ کر محبت کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال یہ حضرات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قراءتیں ہیں جو ہمارے ان تمام قراء تک پہنچ رہی ہے. 2 قاری رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اخیر میں ہم یہ نکال دیں گے کہ مجموعی طور پر یہ کون کون سے صحابہ ہیں جن تک یہ ساری قراءتیں پہنچ جاتی ہیں. یہ ساری قراءتیں مجموعی طور پر یعنی مقررات کو نکال کر، جیسے زید بن ثابت ہر جگہ پر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ابی بن کعب بھی اکثر جگہ پر آ رہے ہیں، تو ان کو نکالے تو کتنے صحابہ بچتے ہیں، اور ان صحابہ سے انہوں نے کس طریقے سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قراءتوں کے اندر میں ہر قاری کے جو راوی ہوتا ہے، جیسے
روایت حفص عن عاصم، تو عاصم سے روایت کرنے والے حفص بھی ہے اور عاصم سے روایت کرنے والے دوسرے قاری بھی ہے، دو راوی ہوتے ہیں. تو وہ دو راوی، وہ کیوں دو راوی ہوتے ہیں؟ اس لیے دو راوی ہوتے ہیں کہ وہ متعدد صحابہ کی قراءت کو نقل کرتے ہیں.